Welcome to Breaking Analysis and Debate TV. I am Professor Shakil Abbasi. Today is 19th December 2023. Time is almost 11 p.m. Today I am going to discuss an important topic, that is Pakistani politicians. پاکستان کے جو ہے وہ سیاستدان جو ہیں یہ اس کی جو ہے وہ میں نمایاں پہلو جو ہے اجاگر کرنا چاہتا ہوں، وہ پازیٹیو بھی ہیں اور نیگیٹو بھی ہیں۔ ڈیئر ویورز، ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ میں جب ڈسکس کر رہا ہوں تو میں اپنے ذہنی طور پہ بالکل نیوٹرل رہ کے یہ جو ہیں باتیں کر رہا ہوں، اور امید ہے کہ آپ انہیں پسند کریں گے اور میری جو ہے اس لیکچر کو آپ آگے فارورڈ بھی کریں گے، میرا چینل سبسکرائب بھی کریں گے، اور اگر کوئی جملہ اگر کوئی سینٹنس جو ہیں آپ کو برا لگا تو وہ امید ہے کہ مجھے جو ہے آپ معاف کریں گے۔ میں پالیٹیشین جو بھی ہیں ان کو اس حوالے سے پاکستانی پالیٹیشینز کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی، بلکہ پوری دنیا کے جو پالیٹیشینز ہیں یہ عظیم ہیں۔ یہ اس لیے عظیم ہیں کہ ایک سائیڈ پہ یہ اپنی جو ہے جتنی بھی زندگی کے سنہری لمحات، اپنا پیسہ، اپنے بچوں کا، فیملی کا ٹائم، یہ جو ہے اس سٹرگل میں لگا دیتے ہیں کہ ان کی حکومت آئے گی اور وہ جو ہیں دوسرے لوگوں کا بھلا کریں گے، لوگوں کو جنرلی آپ نے دیکھا روزگار دیں گے، روڈز بنائیں گے، ملک کو ترقی دیں گے۔ تو یہ یقین جانے، یہ یعنی دوسروں کے بارے میں بھلائی سوچنا یہ پیغمبرانہ سوچ ہے، کیونکہ پیغمبر اسی لیے آئے ہیں دنیا میں افراتفری نہ ہو۔ آپ دوسرے کے بارے میں جب اچھی سوچ رکھیں گے تو دوسرے بھی آپ کے بارے میں اچھی سوچ رکھیں گے، اور اس طرح دنیا جو ہے وہ ایک جنت کا نمونہ پیش کرے گی۔ تو اس حوالے سے پالیٹیشینز یہ دیر کین ناٹ بی ٹو اوپینینس کہ یہ بہت ہی عظیم میں سمجھتا ہوں پیشہ ہے اگر اس کو ٹرو اسپرٹ میں جو ہے وہ کیا جائے، اور اسی لیے یہ سب سے زیادہ جو ہے رسپیکٹ کیری کرتی ہیں آج پوری دنیا میں جو ہے نا۔ اگر وہ بات کریں پالیٹیشینز کی یا پاکستان میں بات کریں تو ہر جگہ پہ انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں یہ روزولٹ ہے یا دوسرے چرچل ہے، یہ سارے یہ دیکھیں۔ اور میں انٹرسٹنگ چیز یہ پاکستان کے ریفرنس سے بتاتا ہوں کہ دیکھیں آج بھی بھٹو ہے، آج بھی لیاقت علی خان ہے، آج بھی قائد اعظم کا نام جو ہے ہم کتنے جو ہیں عزت و احترام کے ساتھ لیتے ہیں، اور یہ اس لیے کہ یہ جو پالیٹیشین ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف جو ہیں لا انفورسنگ ایجنسیز ہی جو ہیں وہ اپنی جانیں قربان کرتی ہیں۔ نئی پاکستانی پالیٹکس میں آپ نے دیکھا ہے کہ قائد اعظم کی موت جو ہے وہ کس طرح واقعی ہوئی، مرنا تو ہے ہر شخص نے لیکن اوور ورک کی وجہ سے ہوئی ہے۔ لیاقت علی خان کو جو ہے کس طرح بے دردی سے لیاقت باغ میں 1951 میں جو ہے اس کا مرڈر کیا گیا، بعض جہاز کریش میں جو ہے مارے گئے، بعض دیکھیں یہ بھٹو جو ہے وہ دیکھیں جان جو ہے جو اس کی چلی گئی، وہ جوڈیشل مرڈر آپ کے ہیں جو بھی یہ قربانی دی ہے۔ اسی لیے لوگ جو ہیں وہ بھٹو کا نام سنتے ہی آج بھی اس کے فالوز جو ہیں انہیں کوڑے مارے گئے، اور یہ اس لیے بھی یہ ساتھ یہ جیل جاتی ہیں۔ دیکھیں کتنا عرصہ بھٹو کو کس طرح جو ہیں وہ 1 سال سے زیادہ جو ہیں جیل میں رکھا گیا، پھر ہینگ کیا گیا۔ اسی طرح اس سے پہلے جو ہیں مارشل لا کے زمانے میں کتنے لوگوں نے جو ہیں وہ صورتیں برداشت کی جو فاطمہ جناح کے ساتھ تھی۔ پھر جو ہیں یہ پیپلز پارٹی کے ورکر نے جو ہیں کوڑے کھائے ہیں، جیل گئے ہیں، اور اس کے بعد نون لیگ کے بھی اسی طرح جو ہیں گئے ہیں۔ جماعت اسلامی کے مولانا مودودی صاحب کو جو ہے سزائے موت سنائی گئی ہے۔ خاکسار تحریک کے جو ہیں وہ اس سے پہلے جو انٹرنیشنل ریپیوٹ کے جو آپ کے سائنٹسٹ تھے، جو علامہ مشرقی کو جو جامعہ الازہر نے انہیں جو المشرقی کا خطاب دیا تھا، ان کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا۔ تو یہ پالیٹکس میں جو بھی آیا وہ یہ ساری قربانیاں اس نے دی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی یہ مظلوم اس حوالے سے ہیں کہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی آج دیکھیں عمران خان بھی جو ہیں جیل میں، تو ان کی جو جتنے بھی پالیٹیشنز ہیں، یہ زرداری صاحب جو ہیں وہ جیل میں رہے ہیں، ان کی زبان کاٹی گئی ہے، ان کے
پورا خاندان بھٹو کا جو ہے تباہ کر دیا گیا ہے. تو یہ بہت بڑی قربانی ہے ٹائم کی، پیسے کی، شوقتیں برداشت کرنے کی. تو میرا خیال ہے یہ بہت ہی عظیم لوگ ہیں. لیکن تصویر کا دوسرا رخ اگر آپ دیکھیں پاکستانی پالیٹیشنز کے حوالے سے تو وہ کوئی اچھا نہیں نظر آ رہا. اس میں شک والی بات نہیں ہے، لیکن یہ کتنے پالیٹیشنز ہیں، کتنے پرسنٹیج ہے جنہوں نے اپنی جان کی قربانی دی، ٹائم جو ہیں وہ یہ اتنا دیا ہے، صعوبتیں برداشت کی ہیں اور کیا ہوا ہے. لیکن جو دوسرا جو ہے نا وہ پہلو ہمارا جو ہے بہت ہی جو ہے وہ شرمناک میں سمجھتا ہوں ہمارے پالیٹیشنز کا ہے. اس حوالے سے کیا ہے؟ اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ اس عہدے تک پہنچنے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے سلوگنز دیتے ہیں. جھوٹے سلوگنز اس طرح کیا ہے؟ مثلا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو کیا یہاں پہ جو دین اسلام کا نفاذ ہوا؟ نہیں. یہ ضیاء الحق کے زمانے میں جو جا کے پھر جو ہے نا جو جا کے وہ پھر جو ہے وہ 10 سال جو ہیں وہ ہم انہیں پالیٹیشین تو نہیں کہتے، لیکن ہمارے پالیٹیشینز بہت سارے ان کے ساتھ تھے. تو یہ ایک جھوٹ بولتے ہیں جہاں پہ جاتے ہیں، ہر الیکشن میں جو ہیں یہ ان میں ڈرا بیک ہے، یہ ان کی کمزوری ہے. زیادہ سے زیادہ ووٹ لینے کے لیے کم از کم آپ یہ جو ہے اس طرح کے جھوٹے سلوگن، اور جو بھی پارٹی آئی ہے فیل ہونے کی بنیادی وجہ یہی ہے پرفارم نہیں کر سکی، چونکہ نعرے تھے اتنے ہیوی قسم کے، روٹی کپڑا مکان. تو لوگ لائنوں میں لگ کے چینی اور آٹے کو ترس جاتے تھے، لائنوں میں لگ کے جو ہیں آٹا لیتے تھے. اور یہی جو ہیں وہ جو ریئیکشن ہوا ہے. بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں. تو یہ بھٹو کے ساتھ یہ ہوا ہے. ابھی عمران خان صاحب نے جو ہے وہ جو کیا ہے کہ میں اتنے جو ہیں یہ گھر بناؤں گا اور میں یہ کروں گا سونامی ٹری، اور وہ اس کی بھی حقیقت آپ کے سامنے جو ہے وہ آ گئی ہے. تو وہ یہ جو اوور ایمبیشیس جو ہوتی ہیں اس کی حوالے سے جو ہے یہ ایک جو ہے بہت بڑی جو ہے ہمارے پالیٹیشنز کی جو ہیں وہ خامی ہے. دوسرا یہ ضدی ہیں، مثلا کٹھے نہیں بیٹھیں گے. کوٹ کرنا چاہتی ہیں کہ یہ دیکھیں جب پاکستان بننے کے بعد جو ہے نا یہ مختلف مسلم لیگ کے ساتھ جو دوسری پارٹیاں وہ کہہ رہے تھے دین اسلام کے نام پہ بنا ہے، اسلامی نظام، وہ جو ہے وہ کہتے تھے نہیں یہ ڈیموکریٹک. تو یہ ایک جگہ پہ نہیں بیٹھے. پھر جو ہے 70s میں جو الیکشنز ہوئے تو یہ مجیب الرحمان اور مینڈیٹ وہاں پہ ملا ایسٹ پاکستان میں، ادھر بھٹو صاحب کو ملا. لیکن یہ آپس میں کمپرومائز، انہوں نے کہا اگر وہاں پہ وہ سیشن کال کیا تو میں ٹانگیں توڑ دوں گا. اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں. یہ وہ کمپرومائز نہیں کر سکے، لہٰذا ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان الگ ہو گئے. یہ بہت بڑا سیٹ بیک تھا. 2 نیشن تھیوری کو بھی تھا. پورا ملک جو ہے جس نے آگے جانا تھا، اتنی پوٹینشیل تھی، اتنی آبادی تھی، اتنے جو ہیں وہ لیبر فورس تھی، اتنے اس کے ریسورسز تھے. تو وہ ہماری جو ہے وہ سارا جو ہے یہ ضد بازی کی وجہ سے جو ہے یہ سسٹم جو ہے نا وہ ہمارا یوں سمجھے فیل ہو گیا، اور یہ انٹیکٹ رکھنے میں دو ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کو ناکام ہو گیا. تو یہ پالیٹیشنز کی ضد بازی کی وجہ تھی. ایک اور چیز جو ہے ان میں جو ہے وہ یہ ہے کہ میں اس کو تھوڑا سا ملاؤں گا. ہماری فلم انڈسٹری میں ہمیشہ جو ہیں وہ ایکٹریسز ڈفرینٹ جو ہیں فیمیل، وہ ہمیشہ یہ کلیم کرتی تھی میں نمبر 1 پہ ہوں. سکینڈل بناتی تھی اپنی، اور وہ سارے کرتے 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 کام پہ فوکس نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج فلم انڈسٹری ٹھپ ہو کے رہ گئی ہے. ہماری جو ہیں بالکل ہی فارغ ہو گئی ہے، اور ہم انڈیا کی ہی موویز جو ہیں پاکستانی جو دیکھتے ہیں. اسی طرح ہمارے جتنے بھی پالیٹیشنز ہیں ہر ایک یہ کہتا ہے کہ میں جو ہے جو پروگرام دے رہا ہوں اور جو میں بات کر رہا ہوں وہی فائنل ہے اور سب سے بہترین وہی ہے. لیکن پریکٹیکلی کیا ہے کہ ان کی یہ جو حکومتیں ہیں یہ پالیٹیشنز کی جب بھی یہ آتی ہیں تو ناکام. ملک جو ہے نا آگے کی بجائے یہ پیچھے جا رہا ہے صرف اس وجہ سے. اسی وجہ سے یہ ایک ٹیبل پہ بیٹھتے نہیں ہیں. جو اگر بیٹھے بھی ہیں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے تو وہ کس نے بٹھایا ساری دنیا جانتی ہے، وہ طاقت کون سی ہے. ادروائز تو ایک دوسرے کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. ایک دوسرے کو جو ہیں دینی جماعتیں ہیں تو وہ مسلمان ہی نہیں سمجھتے ایک دوسرے کا. اسی سیکٹ کی جس طرح طاہر القادری صاحب کو جو ہیں وہ ٹی ایل پی والے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ان کے قائدین کیا کہتے ہیں، جماعت اسلامی کے ساتھ جو ہیں وہ حالانکہ دینی جماعتیں ہیں، دین تو ایک ہی ہے.
لیکن یہ ایک دوسرے کو جو ہے یوں سمجھے کہ نمبر 1 جماعت اسلامی والے کہتی ہیں کہ ہم نمبر 1 ہیں، جمعیت علماء اسلام والے کہتی ہیں ہم نمبر 1 ہیں، جمعیت علماء پاکستان والے کہتی ہیں ہم نمبر 1 ہیں. اسی طرح ڈیموکریٹک جو پارٹیز ہیں وہ بھی. تو یہ ایک ڈرا بیک ہے. ایک اور ڈرا بیک ان میں یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ تک یعنی کسی بھی عہدے تک پہنچنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں. مثلاً یہ زبان کے بیس پہ، یہ علاقے کی بیس پہ، یہ نسل کی بیس پہ، یہ مسلک کی بیس پہ جو ہیں اس کو بیس بنا کے، تو یہ ان کا ویژن شارٹ ویژن ہے، یہ نیشنل ویژن. مثلاً MQM والے جو ہیں وہ ہمارے بھائی، وہ زبان کو بیس بنا کے جو ہیں وہ کہتی ہیں ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی. اب اسی طرح جمعیت علماء اسلام والے ایک دیوبندی جو گروپ ہے، اس اسکول آف تھاٹ کو جمعیت علماء ہند اس کو وہ فالو کر رہی ہیں. جمعیت علماء پاکستان ایک جو ہے وہ اب وہ پارٹی چونکہ نورانی صاحب کی فوت ہونے کے بعد جو ہے نا اب وہ اتنی نہیں ہے پاپولر پارٹی. اب یہ مسلک کی TLP والے جو ہیں وہ آ گئی ہیں ہمارے بھائی. اسی طرح جماعت اسلامی والے وہ الگ، وہ اتنی پرانی جماعت ہے 1935 سے، تو وہ الگ، ان سے الگ جو ہے وہ. تو یہ کوئی اور جو ہے اس کی بیس پہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی یعنی ایشو جو ہے ریجنل ہے یا لینگویج کا ہے یا ریس کا ہے. جس طرح ANP پشتون جو ہیں اس کو جو ہے وہ بیس بنا کے اپنی پالیٹکس کر رہی ہے. تو یہ قوم کو تقسیم جو ہے وہ کر رہی ہیں، اور یہ بہت ہی شارٹ ویژن ہے یہ. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اس میں ہے کہ یہ پھر جو ہیں جو بڑی پارٹیاں آتی ہیں ان کے ساتھ گروپ جو ہے بنا کے تو گورنمنٹ میں آتی ہیں. پھر جب ان کے انٹرسٹ جو ہے نا وہ جو دیکھتے ہیں، اور انٹرسٹ ان کے جنرلی کیا ہوتی ہیں وہ یہ دیکھیں نا. اس کے لیے تو کراچی کے لیے MQM نے کون سا پیکیج لیا ہے، کیا کیا. ہمیشہ ان کے ساتھ بیٹھتی ہیں جو اپنے جو بینیفٹس ہوتی ہیں. اسی طرح ہماری ANP کے بھائی ہیں پشتونوں کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا کام کیا ہو. اسی طرح جو دوسرے ہیں چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں وہ وہاں پہ جاتے ہیں، اور گورنمنٹ میں جو منسٹرز ان کے بنتے ہیں، پرفارمنس ان کی زیرو ہے. بعد میں جو ہے اپنی جو ہے جو بھی وسٹیڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں ان کو واچ کر کے اس کے بعد جو ہے وہ جب کہیں سے اشارہ ملتا ہے تو گورنمنٹ کو جو ہے وہ توڑ دیتی ہیں. وہ باپ پارٹی ہے یا جو بھی ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہے کس طرح میاں نواز شریف کو جو ہیں وہ وہاں سے ان کی گورنمنٹ کو ہٹایا گیا. اسی طرح عمران خان کی گورنمنٹ کو اسی طرح انہی چھوٹی چھوٹی MQM اور یہ کاف لیگ اور انہوں نے مل کے یہ سارا جو ہے نا وہ. تو یہ ان کا بہت بڑا ڈرا بیک ہے کہ ان کی ویژن جو ہے وہ شارٹ ہے، نیشنل ویژن نہیں ہے. اور یہ بہت ہی پاکستان کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اور اب کوئی فیڈرل جماعت جو ہیں وہ لیول پہ یہ 2-3 جماعتیں، پیپلز پارٹی تھی، نون لیگ ہے، PTI ہے. اب جو ہیں PTI جو ہیں وہ بھی ایک، اس کو بھی میرا خیال ہے ایک ریجنل جماعت ہی جو ہیں وہ بنا کے رکھ دیں گے. تو فیڈرل جو ہیں وہ پارٹی جو ہیں وہ بڑی ضروری ہے. اور یہ لیڈر بناتے ہیں، اور ان کے جو ہے نیگیٹو تھنکنگ یا شارٹ ویژن کی طرف سے کی وجہ سے یہ جو ہیں وہ ہو رہا ہے. اسی طرح یہ ان میں ان کی جو تھیوری اور پریکٹس میں جو ہے کنٹراڈکشن ہے. تھیوریٹیکلی یہ جو ہے نا کہتی ہیں کہ ڈیموکریسی ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ بڑی کہانیاں کرتی ہیں، عوام ہے، لیکن پریکٹیکلی یہ نہیں کرتے. اب تھیوریٹیکلی جو ہیں ڈیموکریسی کے دیکھیں اپنی پارٹی کے اندر الیکشن نہیں کرواتے اور آنر نہیں کرتے. پھر جو ہیں وہ ڈیموکریسی تو ہے بائی دا پیپل، فار دا پیپل، آف دا پیپل. کامن مین کی بات سنتے کوئی نہیں ہے. جو امیر اس کے اندر جو ہے پارٹی جو پیسہ دے گا اسی کو جو ہے یہ ٹکٹ دے دیں گے، اور جس نے پیسہ لگانا ہے تو وہ اس سے پیسے سے مزید پیسہ کمائے گا. اسی لیے یہ بلیک میل ہوتے ہیں. تو یہ ان کے اندر جو ہے تھیوری اور پریکٹس میں جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ کنٹراڈکشن ہے کہ ایک سائڈ پہ کہتی ہیں کہ ڈیموکریسی ہے، ایک سائڈ پہ کہتے ہیں کہ یہ ایکسپلائٹیشن کے ہم اگینسٹ ہیں، مزدوروں کے، ہم کسانوں کی میجارٹی کس کی ہے، غریبوں کی ہے. لیکن ٹکٹ کسے دیتی ہیں؟ امیر کو دیتے ہیں. پالیسی کس کے حق میں بنتی ہے؟ انڈسٹریز کے حق میں بنتی ہے، فیوڈل لارڈز کے حق میں بنتی ہے. اگر تو یہ جو ہے ان کے اندر کنٹراڈکشن. اسی طرح مذہبی جو جماعتیں ہیں جو پالیٹکس میں ہیں ان میں بھی دیکھیں کہ وہ کیا کرتی ہیں. ان کے اندر کنٹراڈکشن کیا ہے؟ وہ اسلامی نظام جو ہیں وہ لے کے آنا چاہتی ہیں. اب تو خیر وہ بھی نعرہ نہیں ہے.
لیکن اسلامی نظام لے کے آنا چاہتے ہیں تو ساتھ کس کا دے رہے ہیں؟ وہ جو سیکولر پارٹیز ہیں، مثلا مولانا فضل الرحمان صاحب کس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی کا ساتھ دے رہے ہیں. تو یہ ایک، اور ساتھ ہی یہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں مثلا ان کے کچھ مخصوص نظریات ہیں بعض پارٹیوں کے، مثلا خاتون جو ہے نا وہ ایک زمانے میں وہ کہتے تھے کہ یہ جو کسی بھی پارٹی کی سربراہ یا ملک کی سربراہ نہیں ہو سکتی. بینظیر کے بارے میں یہ چیز ریلیونٹ تھی، لیکن یہی چیز اب جو ہے مریم نواز کے ان کے ساتھ جو ہے وہ ٹھیک جو ہیں وہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ پی ڈی ایم میں بڑی وہ ان کے ساتھ جو ہے موومنٹ میں جو وہ پارٹیسپیٹ کرتی رہی ہیں. تو یہ وہ کنٹراڈکشن ہے جو کہ ہمارے پالیٹیشین میں بالکل واضح نظر آتی ہے. اسی طرح یہ ایک جو ڈرا بیک ہے ہمارے پالیٹیشینز میں کہ دے بلیو ان ہیریڈیٹری لیڈرشپ، یعنی موروثی سیاست پہ ہے کہ باپ ختم ہونے کے بعد بیٹا اور بیٹا. کچھ جسٹیفیکیشن بھی ہے، مثلا پارٹی کے اندر اگر پیپلز پارٹی کی بات کریں تو بھٹو کو ہینگ کیا گیا اور اس کے بعد بینظیر کو، اور ڈیفینیٹلی وہ سارے وہ بھائی، ایک میرا خیال ہے صنم بھٹو جو ہے زندہ ہے، مرتضیٰ کو بھی، شاہ نواز کو بھی، ایک جو ڈکٹیٹر جو تھے انہوں نے پورے خاندان کو ختم کر دیا. وہ ایک جسٹیفیکیشن ہے، لیکن یہ ڈیموکریسی میں یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے. پریزیڈنٹ کینیڈی کے مرڈر کے بعد اس کا بیٹا نہیں بنا، تو یہ ایک غلط ٹریڈیشن ہے، ڈیموکریسی میں نہیں ہے. بہرحال تو یہ جس طرح نون لیگ میں ہے کہ وہ آگے ماسوا، یہ میرا خیال جماعت اسلامی میں نہیں ہے کہ وہ ان کے امیر جو سلیکٹ ہوتے ہیں، بقایا یہی ہے مفتی محمود صاحب کے بعد جو ہیں فضل الرحمان، اور ان کے بعد جو ہیں وہ آگے یہ سلسلہ جو ہے وہ چل نکلا ہے. ایم کیو ایم میں بھی یہ نہیں ہے، یہ بعض پارٹیوں میں نہیں ہے، لیکن اوور آل دیکھنے میں آیا کہ وہ آگے وہی جو ہیں کنٹینیو کرتے ہیں. وہ فیملی جو ہیں لمیٹڈ کمپنیز ایک ٹرم یوز ہوتی ہے، اور یہ صحیح اور یہ نیگیٹو چیز ہے عام ورکر کو، اور یہی کو موقع نہیں دیا جاتا اوپر آنے کا. اور یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون میں بھی توڑ پھوڑ ہوئی ہے. مثلا ان کے بڑے ایکسپیرینسڈ اور ویٹرن پالیٹیشین جو ہیں چودھری انصار صاحب نے جو ہے وہ مسلم لیگ سے علیحدگی اختیار کر لی یا سائلنٹ ہو گئے. اسی طرح شاہد خاقان عباسی صاحب کا بھی وہ مریم نواز کو جو اپنا وارث بنانے پہ جو ہے شاید یہی ریزرویشنز ہیں. بارہ یہ ان کی انٹرنل جو ہیں پالیٹکس ہے. اسی طرح پیپلز پارٹی میں بھی بہت سارے جو ہے پالیٹیشین سائڈ لائن ہو گئے ہیں. ریزن یہ ہے کہ بلاول جو ہے ان کو ہائیبریڈ لیڈر آپ کہہ سکتی ہیں کہ ایک بھٹو اور زرداری جو ہیں، بلاول بھٹو زرداری، دو خاندانوں کا جو ہے وہ ہائیبریڈ جو ہے وہ بنایا گیا ہے. تو یہ جو ہے نا سامنے یہ ڈاجنگ بھی ہے. آپ قوم کو کیوں ڈاج دینا چاہتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے وہ زرداری فیملی کی وہ الگ ہے، وہ الگ، بھٹو فیملی الگ ہے. تو یہ بہرحال ایک یوں سمجھے کہ ہمارے یہ موروثی سیاست جو ہے نا یہ ڈیموکریسی کی روح کے اگینسٹ ہے. یہ ان میں بہت نیگیٹو چیز ہے. پالیٹیشنس میں انوانٹیڈ رائیولری ہے. رائیولری کیا ہے؟ مثلا یہ ہے کہ نون لیگ اور وہ کہتے ہیں کہ اچھا جی یہ ہے، یہ مثلا انہیں یہ بلیم کریں گے کہ اچھا یہ اس نے یہ کرپشن کی ہے، یہ شراب پیتا ہے، یہ اس نے یہ کیا ہے، یہ نگی. تو ساری باتیں یہ جو دوسرے جو ان کے رائیول جو مین جو ہیں گروپ ہے، کیا نام ہے آپ کا، پی ایم ایل جو ہے، یہ بھی یہ کام یہی کرتی ہیں کہنے کہ وہ کرپشن کی ہے، انہوں نے بھی کی ہے. دوسری پی ٹی آئی والے بہت سارے ایسے ہیں جو کرپشن کرتی ہیں. تو یہ یوں سمجھیں کہ یہ ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنے والی بات ہے. تو یہ بھی ان میں ایک نیگیٹو جو ہے وہ چیز جاتی ہے. ایک جو ہے بہت بڑا جو ہے اس میں ڈرا بیک یوں سمجھیں کہ الیکٹیبلز جو ہیں، جو پالیٹیشین جو الیکٹیبلز جو ہیں یوں سمجھیں جن کے سر پہ ہاتھ جو ہیں ہمارے اسٹیبلشمنٹ کا ہے، یہ بہت المیہ المیہ ہے کہ یہ ایک سائڈ پہ جو ہیں بڑے انصاف کی باتیں کرتی ہیں اور مساوات کی باتیں کرتی ہیں اور غریبوں کے لیے مرتی ہیں، اور دوسری سائڈ پہ جو پارٹی یعنی جو اقتدار میں آنے والی ہوتی ہے، جدھر اشارہ ملتا ہے یہ ادھر ہی چلے جاتے ہیں. یعنی آپ وہ جو آپ لفظ یوز کرتے ہیں جو جسم فروشی، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضمیر فروشی والی جو ہیں یہ بات ہے. اور یہ بہت ہی بڑی جو ہے وہ پاکستان کی جو ہے معاشیت، سیاست،
اور مذہبی جو ہے جو پس منظر ہے اس پہ بہت بڑا جو ہے یہ داغ ہے، اور اسی کی وجہ سے عدم استحکام ہے، اور اس کی وجہ سے پورا ملک پیچھے جا رہا ہے کہ یہ جس سائڈ پہ جاتی ہیں اور یہ پھر دوسری پارٹی میں، اور کوئی بالکل جو ہے نا وہ یوں سمجھیں کہ انہیں کوئی خیال ہوتا ہے کہ یار میرا خیال ہے جسم فروش پھر بھی ایک سٹیج پہ جا کے توبہ طائب کر لیتی ہے، لیکن میں نے نہیں دیکھا کوئی بھی ایسا پالیٹیشین یہ الیکٹیبل جو ہیں اور ہر علاقے میں. اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ لوگ انہیں ووٹ بھی دے دیتی ہیں اور انہیں پالیٹیشنز بھی سفر کرتی ہیں. تو میرا خیال ہے یہ بہت بڑا ڈرا بیک ہے، بگ اینڈ کلیئر اسٹینڈ آن دا فیس آف پاکستانی پالیٹکس. کسی بھی پارٹی کی جو ہیں یا کسی بھی پولیٹیکل کلچر میں جو تنقید ہوتی ہے، ایک تو باہر کی پارٹیاں کرتی ہیں، ود ان انٹرا پارٹی جو ہیں کریٹیسزم جو ہیں یہ بڑا ضروری ہے، جو ڈیبیٹ ہوتی ہیں. لیکن یہاں دیکھنے میں آیا ہے کہ یہاں پہ پارٹی کے اندر بھی جو ہو ڈیبیٹ یا کریٹیسائز آپ نہیں کر سکتے. اگر آپ کریں گے تو آپ کو جو پارٹی ہیڈ ہے یا جو میٹر کرتی ہیں وہ آپ کو جو ہے ٹف ٹائم دیں گے، آپ کو آئسولیٹ کر دیں گے. اور یہ آپ نے دیکھا، بلکہ آئسولیٹ کیا دنیا سے. بھٹو جو قصوری صاحب تھے، آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کریٹیسائز اگر کرتے تھے تو ان کو مرڈر اسی کھاتے میں جو ہے ہوا. اب یہ تاریخ بہرحال بہتر سمجھتی ہے، اینالسٹ جو ہیں وہ ہوا بھی ہے نہیں ہوا. بہرحال یہ ہے کہ بھٹو صاحب بھی کسی کی تنقید جو ہے نا، اس سے پہلے بھی جو ہیں پالیٹیشنز بہت سارے ہیں وہ برداشت نہیں کرتے تھے. اب اگر جو ہیں وہ بات کریں، نون لیگ میں بہت سارے ایسے ہیں. ابھی شاید خاقان عباسی صاحب کی بات کریں کہ وہ اگر وہ تنقید کرتے تھے آئسولیٹ ہو گئی ہیں، وہ اگر صحیح بات کرتے تھے تو آئسولیٹ ہو گئی ہیں. پیپلز پارٹی سے اعزاز حسن اور کھوسا صاحب جو ہیں نا، کھوسا صاحب میرا خیال پی ٹی آئی جوائن کر گئے ہیں، اور وہ ایک ان کا سٹینڈ تھا تو وہ اس لیے کہ وہ پارٹی لائن سے ہٹ کے ہے. ٹھیک ہے، پارٹی لائن کا فالو کرنا بڑا ضروری ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں وہ جو بڑی ضروری ہوتی ہیں کریٹیسائز کرنا، کہ اگر پارٹی کو رائٹ ڈائریکشن پہ میں موو کرنے کے لیے ضروری. جس طرح بہت سارے عمران خان کو جو ہے تنقید کا نشانہ بناتے تھے، انہیں نکال دیا گیا پارٹی سے. تو یہ جو ہیں ہمارے پالیٹیشنز کی جو ہیں کہ یہ تنقید برداشت نہیں کرتی، اور ڈیموکریسی میں تنقید جو برداشت نہیں کرتا تو پھر بائی دا پیپل فار دا پیپل آف دا پیپل والی بات نہیں رہتی. یہی تو فرق ہے ڈیموکریسی میں اور ڈکٹیٹرشپ میں. ڈکٹیٹرشپ میں آپ بول نہیں سکتے. ڈکٹیٹر از آلویز رائٹ، باس از آلویز رائٹ، جو منہ سے کہے گا وہی قانون ہوگا. لیکن ڈیموکریسی میں جو ہے وہ جو یہ بات پاسبل نہیں ہے. تو یہ ہمارا خمیر بنیادی طور پہ ایک ڈکٹیٹرشپ کو جو ہے وہ پروموٹ کرتا ہے، جو کہ نیگیٹو ٹینڈنسی ہے ہمارے. اور یہی وجہ ہے کہ ہماری پارٹیز جو ہیں وہ اس طرح فلارش نہیں کرتی. حکومت میں آنے کے بعد جو ہیں یہ کچھ عرصے کے بعد جو ہیں وہ ڈس انٹیگریٹ رہتی ہیں، یا وہ پاپولیرٹی گراف ان کا نہیں رہتا، لوگوں کی کمٹمنٹ اس طرح جو پارٹی ورکر کی نہیں رہتی. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ایک ڈرا بیک ہے کہ یہاں پہ میمن ورشپ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے اکنامکس میں، کہ یہ ساری پارٹیاں دولت کے ارد گرد ہی گھومتی ہیں. یہ آتی ہوئی اقتدار میں دولت کمانے کے لیے. پارٹی کے اندر بھی جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے ان کی بڑی رسپیکٹ ہے، انٹلیکچوئلس کی کوئی رسپیکٹ آنر نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جو انٹلیکچوئلس ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، پروفیسرز ہیں، انجینئرز ہیں، بہت کم جو ہیں جو وکیل ہیں، یہ پارٹیوں کے ساتھ ان کی افیلیشن ہے. ریزن یہ ہے کہ جو زیادہ فنڈ دیتا ہے اسی کو ٹکٹ دیتی ہیں اور اسی کی رسپیکٹ اور آنر کرتی ہیں. سو مچ سو کہ جن ورکرز نے، پی ٹی آئی کے ورکرز نے، پیپلز پارٹی کے ورکر نے، دوسرے میں دیکھنے میں آیا جنہوں نے اپنی جانیں پارٹی کے کاز کے لیے نچھاور کی ہیں ڈیورنگ کمپین. میں نہیں سمجھتا کہ اتنی آنر ڈگنیٹی جو ایسے دیتی ہیں ان ورکرز کے جو فیملی ممبرز ہیں ان کی کیئر کرتی ہیں، جو اکنامک اینڈ سوشل جو ان کی نیڈز ہیں ان کی پوری کرتی ہیں. یا کوئی لیڈر جو ہے ان کے گھروں میں جا کے جو ہے وہ ان سے ملتا ہے یا بلا کے ملتا ہے. یہ بہت ہی کم مناظر دیکھنے میں آتی ہیں. تو یہ اسی طرح ایک اور جو ہیں ہمارے ہاں جو ہیں وہ پارٹی جو ہمارا ایک تو جو کلچر جو ہیں یہ چل نکلا ہے، یہ پہلے بھی تھا، اب زیادہ وہ پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کرتی ہیں.
ہمارے جو سیاستدان ہیں بعض اوقات وہ ووٹرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اس طرح کے جو ہے الفاظ یوز کرتی ہیں جو بڑے پنچنگ ہوتی ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ سویلائز نہیں ہوتے. مثلاً جو پاکستانی کلچر میں جو بات آئی ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ جنت نصیب کرے بینظیر بھٹو جب وہ جو ہے پیلا جو ہے وہ لباس پہن کے پارلیمنٹ کے اندر آئیں تو ایک ممبر ساری دنیا جانتی ہے، اس نے کہا کہ یہ شیخ صاحب نے، یہ شیخ رشید صاحب نے کہا کہ یہ دیکھیں نواز شریف کی پیلی ٹیکسی آ گئی ہے. کتنا مطلب ہے یہ ابھی بھی یہ جو ہے وہ کیا نام ہے بلاول بھٹو کے بارے میں جو ہے زبان کرتی ہیں کہ یہ پتہ نہیں اس کی جنس جو ہیں مرد ہے یا یہ اس طرح کی جو ہے نا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جملے جس طرح پی ٹی آئی کی جو ہے وہ کہا گیا ہے، یہ ٹریکٹر خواجہ صاحب نے جو ہے اسمبلی کے اندر جو ہے، یہ پوری دنیا کی اسمبلی میں یہ اس طرح کا ہوتا ہے، لیکن ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم مسلمز ہیں تو مسلمز کو زیادہ سویلائز ہونا چاہیے. جو گو ڈیموکریسی میں یہ عام سی باتیں ہیں، اتنے لیکن پاکستانی پالیٹیشنز اس حوالے سے میچور نہیں نظر آتے. گو یہ اس پہ بہت ہے، چور چور کے لفظ پہ ہوا ہے، لیکن وہ بہرحال یہ بھی احتیاط کرنی چاہیے. ایسے جملے جو ہے نا یہ جو ہے مزید دوری پیدا کرتی ہیں. تو بہرحال جس طرح مولانا فضل الرحمان کو اگر پی ٹی آئی والوں کا ڈیزل کہنا ہے، یہ کوئی میرا خیال ہے مناسب جملہ نہیں ہے. جی ایک ڈرا بیک یہ بھی ہے کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں یہ اپنی پارٹی سے، ایک تو میں نے کہا کہ یہ چونکہ ڈکٹیٹرشپ ہے پارٹی میں، پارٹی لیڈرز کی، پارٹی لمیٹڈ کمپنیز ہیں یہ، اس وجہ سے شاید یا ہماری کوئی یہ ان کی پولیٹیشین کی سرشت میں ہے کہ یہ اپنے لیڈر کو جو ہے ہر صورت ڈیفینڈ کریں گے، چاہے اس نے غلط کام کیوں نہ کیا ہو. غلط کام پہ بھی یہ ڈیفینڈ کرتے ہیں، جو کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریسی کے اگینسٹ ہے. اور کوئی بھی پالیسی ہے وہ بہرحال وہ اچھی نہیں ہوتی. مثلاً ہر دور میں جو ہے یہاں پہ دیکھا ہے کہ غیر ضروری جو ہے نا وہ اسی طرح کے اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے جو ہیں کیس بنائے گئے ہیں، اور اس میں جب بھی وہ جو ہے وہاں پہ ٹی وی ٹاک شو میں یا جس جگہ پہ ہے تو نیچے والے جو انہوں نے ڈیفینڈ کیا گورنمنٹ کو، نہیں یہ صحیح بنے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے 8-10 سالوں کے بعد پتہ چلا کہ وہ سارے اسی طرح کے تھے، پھر معاف ہو گئے ہیں اور سارے. تو یہ پوری قوم کے لیے جو ہے بڑا کاسٹلی ہے، اور پوری ملک کے لیے جو ہے یہ بلکہ کاسٹلی ہے، اور اسی کی کاسٹ ہم جو ہیں وہ پے کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ یہ جو ایک جو پروپیگنڈا ہے، یہ پروپیگنڈا ڈیموکریسی میں ہوتا ہے، لیکن یہ اتنا بھی نہیں کرنا چاہیے، اتنا جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہیے. مثلا پروپیگنڈا کیا ہے؟ پروپیگنڈا یہ ہوتا ہے، دیکھیں کہ یہ اگر یہ آگے ہم سے نکل جائے گا زیادہ سیٹ، ہم کہیں گے یہ غدار ہے، یہ دیکھیں انڈیا کے ساتھ ملا ہوا ہے. اگر کوئی ٹریڈ کی بات کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ، وہ کہتے ہیں یہ غدار ہے. مثلا ANP کو ہم غدار کہتے رہے ہیں، پہلے MQM کو ہم نے بنایا ہے، اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ یہ انڈیا کے ساتھ یہ جناپور جو ہیں بنانا چاہتی ہیں. تو آج کل جو ہیں PTI والے جو ہیں وہ زیر طاق ہیں کہ ہاں جی یہ تو 9 مئی کے واقعے میں پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے تھے یہ. تو یہ ہم ٹرائل چل رہا ہے، اور لگتا ہے عمران خان کو پھانسی بھی ہو جائے گی، جو جس طرح جو حالات جا رہی ہیں، ان کی بہنیں بھی یہی کہہ رہی ہیں. تو یہ جو ہے نا کشمیر جو ہے وہ بیچ دیا ہے، وہ کسی نے نہیں بیچا. کمزور ہیں بھائی، جو بھی پارٹی ہوگی سب پارٹی ادھر ہی ہے. تو یہ ساری جو ہے نا اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہی ہیں. جی ابھی کیا نہیں، ایسے ہی جو ہے سلوگن، اچھا جی یہ ہے، اچھا یہ یہودی ہے جی، یہ اس طرح کی جو ہیں یہ چیزیں جو ہیں یہ بلیم گیم جو ہے یہ عجیب و غریب ہے. اور یہ میرا خیال نہیں، آپ جینون بیس پہ آپ جو ہیں وہ پالیٹکس کریں. اس میں حقیقت جب وہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہاں جی یہ جھوٹ بول رہی ہیں، ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن جو ہیں وہ کر رہی ہیں، تو یہ بہرحال. اور یہ ایک سائڈ پہ کہتے ہیں کہ ہم شیر ہیں، یہ بھی ایک دیکھیں سلوگنز دیکھیں، ایک سائڈ پہ کہہ رہے ہیں، ایک سائڈ پہ نون لیگ کے انہوں نے کہا جی ہم جو ہیں وہ بڑے شیر ہیں، ہم نے یہ ڈٹ جائیں گے، یہ ہے فلاں ہے. تو دوسری سائڈ پہ جو ہیں وہ پلیٹلٹ وہ سارا جھوٹ پلندہ باہر جو ہیں پھر وہ واپس آ گئی ہیں. تو پاکستانی پالیٹیشنز کرپٹ پریکٹسز میں انوالوڈ ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. یعنی کرپشن
اس میں کرپشن میں دیتا ہوں کہ مس یوز آف دا پاورز اتھارٹی فار پرسنل بینیفٹس، ٹھیک، اس میں میزرمنٹس جو ہیں وہ ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے میں آئی ہیں۔ اب یہ ہے کہ ثبوت بہت سارے نیب کے ایف آئی اے جو ہے وہ گو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، لیکن ان کی جب یہ آتی ہے پالیٹکس میں اور جب یہ کچھ عرصہ گزارتے ہیں پالیٹکس میں، تو وہ دیکھا کہ یہ گیا ہے کہ ان کے احساسوں میں بے تحاشا اضافہ ہوتا ہے۔ دیکھیں ان کی انڈسٹریز ہیں، ان کی جو بزنس جو ہیں نا، سی این جی، پیٹرول پمپس، ایکسپورٹ امپورٹ، سب میں تقریباً یہ انوالو ہیں۔ تو یہ جو ہے بہت ہی نیگیٹو، یہ کہ یعنی پیسہ کمانے کے لیے یہ پالیٹکس میں آتے ہیں، پھر یہ پولیٹیکل افیلیشن کو جو ہے وہ اپنی وہ بیچتے ہیں ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں، وہاں سے کک بیک، جس طرح دیکھا ہے پاکستان کے سینٹ کے الیکشن میں یا پرائم منسٹر کے الیکشن میں، کہ کس طرح جو ہے فلور کراسنگ جو ہے وہ کرتے ہیں اور مبینہ طور پہ یہ کروڑوں روپے کماتے ہیں، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے کسی علاقے کا یا نسل کا، یا بلکہ جو لوگ سردار لکھتے ہیں یہاں پہ جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہیں یہ کک بیکس میں جو ہے نا، یہ امبیزلمنٹ میں انوالو ہیں۔ یہ حیران کن بات ہے۔ کرپشن اگر ایک عام بندہ کرتا ہے تو وہ تو بہرحال وہ بھی قابل نفرت ہے، وہ بھی قابل اعتراض ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک جس کے پاس پہلے ہی جو ویل آف ہے وہ اس کا کرنا جو ہے، اور ایک پولیٹیشین کے لیے جو ہے جو قوم کے لیے ایک نمونہ ہوتا ہے، قوم کو آگے لے کے جانا چاہتا ہے، لیکن وہ کام وہ کرتا ہے کہ جیسے قوم مزید نیچے جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے۔ اور کوئی بھی اس چیز کو آپ نے دیکھا ہے پولیٹیکل جو ہے وہ آئی جے آئی کو جو بنی ہے، وہ جو بنائی گئی ہے، پیسے دیے گئے ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت کو گرانے کے، وہ بھی پی ٹی آئی کی جو ہے نا وہ اس میں جو ہوا ہے، جمشید دستی صاحب کی کانفرنس جو ہے دیکھ لیں کہ مورلی کتنے جو ہیں کرپٹ ہیں، کہ نیشنل اسمبلی جو اس کے جو سویٹس ہیں اس کے اندر کیا کچھ نہیں ہوتا، اس کے اندر جوا، شراب، ہر کام وہاں پہ برا کام ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ یہ جو اپنے ورکرز ہیں جو کرپٹ ہے مختلف پارٹیز میں، جو بیسیکلی پولیٹیکل ورکر جو ہیں اپیرنٹلی لگتے ہیں، لیکن وہ اسمگلنگ میں، وہ ان کے ڈیروں پہ چوری ڈکیتی، جو اس طرح کے وارداتی جو لوگ ہوتی ہیں ان کو بہت سپورٹ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ اس میں بھی شیئر ہولڈر ہیں، اور بہت سارے ایسے جو ہیں وہ ممبرز ہیں جن کے رشتہ دار اس کھاتے میں جو ہے گاڑیاں چوری کرنے میں، قبضہ لینڈ مافیا میں جو ہے یہ آگے ہیں، وہ لوگوں کو قتل کیا ہے، لوگوں کی جائیداد پہ انہوں نے قبضہ کیا ہے۔ یہ کس کس کا نام لیا جائے ساری دنیا جانتی ہے، آپ لوگ یہ جانتے ہیں ان کا ہر علاقے میں، اور انہوں نے اپنے ڈیرے رکھے ہوئے ہیں، اور ڈیرے یہ ان کی یہ ٹریجڈی ہے کہ یہ الیکشن سے پہلے تو بچ جاتی ہیں اور بڑے بڑے دعوے کرتی ہیں کہ ہاں جی ہم یہ کریں گے، لیکن الیکشن کے بعد جو ہیں یہ یا اسلام آباد میں ہوتے ہیں، اور یا پھر یہ فارن ٹرپس پہ ہوتی ہیں، کامن مین سے یہ ملتے نہیں ہیں۔ مسئلہ یہ جو ہے وہ جو خاص قسم کے جو لوگ ہیں جن میں جو ہیں وہ یوں سمجھیں کہ بدماش ٹائپ جو لوگ ہیں، اور یا ویل آف لوگ ہیں، کامن مین کو جو ہے یہ نہ روزگار دے سکتی ہیں، نہ کوئی اور شے دے سکتی ہیں، نہ اس کے بعد جو پروجیکٹس کرتی ہیں اس میں بھی ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے زیادہ، جو ہیں وہ کوئی غریبوں کا نام لیتے ہیں لیکن ان سے ان کی ہمدردی کوئی نہیں ہے۔ بڑے پروجیکٹس میں یہ کک بیک لیتی ہیں، اب 2 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے تو اس میں سے اگر جو ہیں آپ 2-4 کروڑ یا 10 کروڑ اگر آپ وہ وہاں سے نکال لیتی ہیں، تو یہ ایسے ہی ہے جس طرح سمندر میں سے بالٹی بھر کے پانی نکال لیں تو سمندر کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو یہ اس طرح جو ہے یہ ہر پروجیکٹ میں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو جتنے بھی پروجیکٹس ہیں، روڈز ہیں، بلڈنگز ہیں اور واٹر سپلائی کی، یہ اپنی جو اس کا جو مدت سے پہلے ہی جو ہیں یہ پروجیکٹ جو ہیں ناکام ہو جاتے ہیں، یعنی یہ قابل استعمال نہیں رہتے، روڈز اکھڑ جاتی ہیں، پل گر جاتی ہیں، یا ان کی مینٹیننس جو ہیں وہ
اس کی مثالیں جو ہیں آپ دیکھ لیں. انگریز کے زمانے کی جو ٹریک بچھا ہوا ہے وہ انٹیکٹ ہے, وہ بریجز جو انٹیکٹ ہیں, انہوں نے جو بنائے ہیں بہت سارے گر گئے ہیں کراچی میں. بلکہ ایک جو شاید FWO کا برج تھا وہ فوراً گر گیا. یہاں اسلام آباد میں ابھی جو ہیں شہباز شریف صاحب نے جو افتتاح کیے ہیں ان کے لوپس جو ہیں وہ یہ راول ڈیم فلائی اوور اور بھارکو جو ہیں لوپس جو ہے وہ بیٹھ گئے ہیں. بلڈنگز اسلام آباد کے اندر جو دیکھے وہ بڑے بڑے ہاسپٹل پنس جائیں تو اس کی سیپیج ہے. اسلام آباد راولپنڈی میں اگر جائیں تو ہولی فیملی کی جو پرانی بلڈنگ جو ہیں جو کرسچنز نے جو بنائی ہے, برٹش گورنمنٹ نے بنائی ہے, بیسمنٹ اس میں کوئی سیپیج نہیں ہے. جو نئی بلڈنگ بنی ہے تو وہ قابل استعمال میں سمجھتا ہوں, ابھی بہت بری کنڈیشن ہے اس کی, وہ سیپیج ہے اس میں بھی. تو یہ جو ہے یہ یہاں سے یہ کوئی بھی اس کو 2005 کے زلزلے نے تو انہیں ایکسپوز کر کے رکھ دیا کہ جتنی جو پبلک بلڈنگز تھی, گورنمنٹ کی بلڈنگز تھی وہ گری ہیں, اس سے زیادہ لاس ہوا ہے. تو یہ ان کی جو ہے اپنے انٹرسٹ کی وجہ سے یہ بنیادی طور پہ یہ بہت کم ہیں جنہوں نے جو ہیں وہ عوامی خوشحالی کے لیے, ملک کی خوشحالی کے لیے یہ بڑے بڑے پروجیکٹس کیے ہوں. اور اب جو ہیں یہ اس کا نیا ڈائمنشن آ گیا ہے, اور وہ نیا ڈائمنشن یہ ہے کہ یہ کرپشن کر کے فارن جو ہیں وہ انویسٹمنٹ جو ہے کر رہے ہیں, ملک کے اندر سے پیسہ باہر نکال کے لے کے جا رہی ہیں. اور ایان علی کا قصہ تو ہر شخص نے سنا ہے. یہاں پہ کئی ایان علی ہیں, کئی روٹس ہیں, وہ ادارے جن کا کام ہے اسمگلنگ اور یہ اس طرح کی جو ہیں ملک سے پیسہ باہر جانے کو روکے, وہ بھی اس میں انوالو ہیں. تو لہذا یہ جو ملک کو جو ہیں یہ ان کا یہ بیہیویئر جو ہے یہ کھا رہا ہے. یہ اکنامکس میں ہے ویشیس سرکل آف پاورٹی. رینجر نرکسے نے 1953 میں یہ کانسیپٹ دیا تھا کہ غریب ملک غریب کیوں ہے. وہ کہتے ہیں یہ ویشیس سرکل آف پاورٹی ہے, کہ غربت کا منحوس چکر ہے کہ نیشنل انکم کم ہے, نیشنل انکم کم ہے, سیونگ کم ہے, سیونگ کم ہے, انویسٹمنٹ کم ہے, انویسٹمنٹ کم ہوگی تو اس کی وجہ سے پھر جو ہیں نیشنل انکم کم ہوگی. تو یہ ہے پور کنٹریز آر پور بیکاز دے آر پور. تو اس کو میں جو پالیٹکس میں جو ہیں وہ اگر انٹرپریٹ کروں تو یہ یہی ہے کہ یہ ویشیس سرکل آف پالیٹکس ہے. مثلاً سارے یہ سیاستدان اقتدار میں آنے کے لیے یہ اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لیتے ہیں, بلکہ جب ایک حکومت چل رہی ہوتی ہے تو یہ آرمی والوں کو دعوت دیتی ہیں کہ ہاں جی اس کی حکومت ہٹائیں. یہ بہت دفعہ ہو چکے ہیں, آپ نے دیکھا ہے کہ عسکر خان صاحب نے مرحوم انہوں نے خط لکھا تھا جی اچھا بھٹو کے خلاف. یہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں. اسی طرح 1988 اب یہ عسکر خان کیس جو آیا ہے یہ سارا, تو یہ مل کے پہلے جو ہے حکومت اقتدار میں آنے کے لیے چلتی ہوئی جمہوری حکومت کو گراتے ہیں, اقتدار میں آتے ہیں ایک اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ پکڑ کے, اور جب اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ پکڑ کے یہ جب آئیں گے, جب انہوں نے بٹھایا عوام کی جو ووٹوں کی طاقت سے آپ نہیں آئے, تو پھر جنہوں نے بٹھایا ان کی بات آپ کو سننا پڑے گی. پھر بات جب نہیں سنتے لڑائی ہوتی ہے, پھر دوسری جو پارٹی ہے جو اپوزیشن جو ہیں وہ جو لیڈرز ہیں وہ پھر جو ہے وہ ان کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور ان کی ٹانگیں کھینچتے ہیں اور وہ جو ہیں اقتدار میں. تو یہی ہو رہا ہے کہ اسی وجہ سے 2 سال 3 سال 4 سال کے بعد شاید 1 یا 2 حکومتیں ہیں جنہوں نے 5 سال پورے کیے ہیں. وہ بھی ریزن یہ افغانستان وار ہے اور یہ ادھر ادھر ایکسٹرنل جو ہیں وہ تھریٹس تھے. ادروائز ڈیموکریٹک گورنمنٹ جو ہے نا دے فال لائک ہاؤس آف کارڈز. ریزن یہ ہے کہ یہ اسی ویشیس سرکل آف پاورٹی, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ عدم استحکام ہے جی. جب حکومتیں گرتی ہیں پھر آتی ہیں, پھر الیکشن میں جو ہیں وہ جاتی ہیں, پھر الیکشن سے رزلٹ ایکسیپٹ نہیں کرتے, تو یہ پھر ایک عدم استحکام کا پھر کوشش کرتی ہیں کہ وہ جو حکومت کام نہ کرنے پائے. نان کوآپریٹو جو ہیں بیہیویئر ہوتا ہے اسمبلی میں, قوانین پاس کوئی نہیں کرتے ایسے جو ہیں جس سے ملک آگے جائے. تو اپوزیشن فار دا سیک آف اپوزیشن ہوتی ہے, اور پھر جو ہیں وہ جو ہوتا ہے وہ یہی عدم استحکام, پھر جو ہیں وہ نئی پارٹی اور نئی بنتی ہیں. تو یہی سلسلہ چلتا آ رہا ہے, اور اسی کی وجہ سے جو ہے پاکستان جو ہے وہ بقول منیر نیازی کے منیر اس ملک پہ آصف کا سایہ ہے یا کیا ہے, کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ, یہی ریزنز ہیں. تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا.
امید ہے کہ آپ اس کو پسند کریں گے اور اپنا کنٹریبیوشن بھی دیں گے. میرا چینل بریکنگ انالیسز اینڈ ڈبیٹ ٹی وی سبسکرائب بھی کریں گے. میرا لیکچر سننے کے لیے جسٹ آپ جو ہیں پروفیسر شکیل عباسی لکھیں گے تو لیکچر سامنے آ جائے گا. تھینک یو ویری مچ.